اہم کویشچن ہے بھائیوں کا، بہنوں کا، کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آج ہم شخصوں سے پوچھیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اب ایسا دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ جی، اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک سائیڈ پہ ہم اللہ کا بہت ذکر کر رہے ہیں، بہت دعائیں کر رہے ہیں، ایک سائیڈ پہ ہم حرام کھا رہے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہو۔ ایک سائیڈ پہ ہم بڑے اچھے ہیں، ہماری بیوی بد اخلاق ہے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ دلیل اللہ کے نبی حدیث ہے۔ اسی طرح جو شخص لینے دینے کے وقت، لین دین کے وقت اذا تداینتم بدین، تو جب لین دین کرو تو اللہ کہتے ہیں فاکتبوہا، اسے لکھ لیا کرو۔ ہم لین دین کے وقت لکھتے نہیں ہیں، کسی کو قرض دیا، سودا کیا، کچھ بھی اسے لکھتے نہیں ہیں۔ تو جب جو شخص لکھا نہیں کرتا، بعد میں اسے نقصان ہوتا ہے۔ آپ کا تجربہ بھی ہوگا زندگی کے اندر کہ جب نقصان ہوتا ہے تو بندہ پھر آ کے دکھاتا ہے جی میرا تیرا یہ لین دین ہے، تو اس کے پاس تحریر ہی نہیں ہے، ثبوت ہی نہیں ہے، تو کہاں وہ کیس کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں میں بھی دعا قبول نہیں کروں گا۔ اور قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت جو ہے، آیت ہے پورے قرآن میں، وہ لین دین کے بارے میں کہ جب بھی آپ لین دین کریں تو اسے لکھ لیا کریں۔ سب سے بڑی آیت جو ہے وہ اس کے متعلق آتی ہے۔ اسی طرح جو شخص لینے اور دینے کے وقت نہیں، اور جو شخص دنیا کے اندر رہتا ہوا یہ سمجھتا ہے کہ میں ہر طرف سے سب صحیح ہوں۔ سعودی عرب بھی ایک بندے نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ میں قاری صاحب ہر معاملے میں نے چیک کر کے دیکھا ہے، کسی سے میں نے ظلم نہیں کیا، میں نے کسی کے پیسے نہیں مارے، یتیم کا میں مال نہیں کھایا میں نے، تو پھر کیا وجہ ہے اللہ میری دعا کیوں نہیں قبول کرتا؟ میرے حالات بہتر کیوں نہیں ہوتے؟ اچھا سوال تھا اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ کا قبول کرنے کا انداز دیکھنا ہے اب کہ اللہ قبول کس طرح کرتا ہے۔ تو قبول کرنے کی 3 کیٹیگری ہیں اللہ کی۔ سب سے پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری قبول کر کے پورا کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا رات آپ نے ہاتھ اٹھائے، صبح آپ کو چیز مل گئی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ بندے نے اللہ سے دعا مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو سنبھال لیا ہے۔ بہت بڑی کوئی مصیبت آنی تھی، اس نے اللہ معاف فرمائے، کہیں جانا تھا، اس کی جو ٹانگیں ہیں کسی گاڑی کی طرح نیچے آ جانی تھی، ٹانگیں کاٹنی پڑنی تھی، تو اللہ کے علم میں ہے کہ فلاں موقع پہ فلاں وقت پہ یہ جائے گا، اس کے ساتھ ایسے ہوگا۔ تو اللہ نے جو اس کی دعا سنبھالی ہوئی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے میں اس کی ٹانگیں بچا لی۔ اور وہی شخص، اس کی گاڑی میں نے تباہ ہوتی ہوئی، بعض میں اس نے پکچریں دکھائی مجھے کہ قاری صاحب یہ گاڑی ساری تباہ ہو گئی، میرا بیٹا بچ گیا۔ یہ وہ دعائیں ہیں، اب بلائیں دور ہو رہی۔ اسی طرح دولت کی بندے کے پاس ریل پیل آسائش والی زندگی ہے، بیٹا کسی چیز کے نیچے آ کے مر جائے تو کتنی پریشانی۔ اسی طرح تیسری کیٹیگری کیا ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ یہ ہے کہ روز محشر ہی اللہ کی عدالت میں آئے گا اور کہے گا کہ یا اللہ میں نے بڑی دنیا کے اندر دعائیں کی، کوئی میرا رزلٹ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے جنت کی شکل میں اس کا رزلٹ بتائے کہ یہ آج کوئی سگا باپ اپنے بیٹے کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تیری وہ 40 سالہ 30 سالہ زندگی کے اندر مانگی ہوئی دعائیں جو ہیں وہ میں نے یہ دی ہیں۔ معشوقہ سے، محبوبہ سے اللہ ہے جنت، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جب آپ جنت میں جائیں گے بڑی بڑی دنیا کی معشوقہ بھول جائیں گے، آپ کہیں گے جنت جنت ہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ساری زندگی بندے کو ایک اذیت والی زندگی گزارنی پڑے، تکلیفوں والی زندگی، کہ سڑ گیا، سوکھ گیا، تو پھٹ گیا، ٹوٹ گیا بندہ، لیکن جب قیامت کو آئے گا اللہ جنت کا ایک چکر لگائے، صرف ایک چکر، پوچھے گا سنا، کہے گا یا اللہ تکلیف ہوتی کیا ہے مجھے نہیں پتا ہے،
یعنی جنت اتنی اعلیٰ آسائش والی زندگی جس کی دنیا کے اندر ہے اور جس کو جنت بنا کے بیٹھا ہوا ہے جناب، کھا رہا ہے حرام بھی حلال سب کچھ ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے لیے جنت ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب قیامت کو آئے گا ہم جہنم کا ایک چکر لگائیں گے، وہ کہے گا آسائشیں ہوتی کیا ہیں۔ اسی طرح دعا کا معاملہ، میں نے 2 عاشق ایسے دیکھے تھے جو یہ کہتے تھے کہ اللہ دعائیں قبول ہی نہیں کرتا، اللہ دعائیں قبول ہی نہیں کرتا بس۔ وہ ایک ہمارے نامور خطیب ہیں پاکستان کے، یاسین بلوچ صاحب، ان سے وہ بحث کر رہا تھا، میں نے نماز اس لیے چھوڑی ہے کہ فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے بڑا سمجھایا کہ آپ اپنے پالنے والے کے انداز کو دیکھیں، وہ آپ کے لیے بہتری سوچ رہا ہے، آپ جو ہے اپنے لیے نہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ واضح کہتے ہیں، آخری بات یہی ہے کہ جس چیز کو تم پسند کرتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور جس چیز کو تم بہتر نہیں سمجھتے ہو سکتا وہ تمہارے لیے بہتر۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ